میری بیٹی فوت ہوئی تو غسل کے وقت اس کی ٹانگوں پر ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی عورت بھی اسے غسل نہ دیتی۔ جب اس کی میت میں سے بدبو آنا شروع ہوئی تو سب لوگ میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تب میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی اور خود مجبور ہو کر بیٹی کو غسل دینے چلا گیا، مگر جیسے ہی بیٹی کے چہرے سے کفن ہٹایا میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میری بیٹی تو… میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ مسجد ہمارے علاقے میں تھی اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں اب سپارہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے باہر سے کسی آدمی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اس قدر اونچی تھیں کہ مجھ سے قرآن مجید پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی سسک سسک کر رو رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے قرآن مجید کی تلاوت ختم کی اور اٹھ کر باہر قبرستان میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک قبر پر ایک بزرگ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اس بزرگ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے دیکھنے لگے اور پھر بڑی مشکل سے انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا نام لیا تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ وہ انکل منظور تھے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ انکل منظور کی بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس کی قبر پر بیٹھے ہیں، اور پھر انکل کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب انہوں نے بتایا کہ یہ سائمہ کی قبر ہے۔ یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں ان کی بیٹی سائمہ کو بھی جانتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی کم عمر لڑکی تھی، پھر اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ سائمہ 19 سال کی لڑکی ہوگی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب جس کی موت جہاں لکھی ہو آ کر ہی رہتی ہے۔ سائمہ بھی شاید بڑی جوانی میں ہی موت کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ اب مجھے انکل منظور کے اس طرح رونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ جوان بیٹی کی موت نے انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے راستوں کو پار کرنے لگے۔ میں نے انکل سے پوچھا کہ سائمہ کا انتقال کیسے ہوا؟ سائمہ کی موت کی خبر نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اس طرح زندگی ہار سکتی ہے؟ سائمہ کے اندر تو زندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شرارتی ہوا کرتی تھی۔ انکل ایک گہری سانس بھر کر رہ کے پھر کہنے لگے کہ فرصت سے گھر آنا، بیٹھ کر باتیں کریں گے، پھر تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ سائمہ کی موت اور تدفین کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکا، لیکن اب یہ بوجھ مجھے اندر ہی اندر مارتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا دکھ کسی کے آگے بیان کروں۔ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو سائمہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور اس طرح مجھے چھوڑ کر گئی ہے کہ میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ میں سارا وقت اکیلے رہتا ہوں، میرا گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ تم آؤ گے تو ماضی کی باتیں دہرائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی ان کے گھر تشریف لاؤں گا۔ البتہ میرے ذہن میں بہت سے خیالات پیدا ہونے لگے تھے کہ سائمہ کی موت کے پیچھے ایسا کون سا راز ہوگا جس نے وقت سے پہلے ہی انکل کو اس قدر نڈھال اور بوڑھا کر دیا ہے۔ انہیں ان کی گاڑی میں بٹھا کر میں خود اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے 2 دن بڑے ہی مصروفیت میں گزرے اور پھر مجھے سائمہ کا خیال آ گیا۔ دراصل میں نے اور سائمہ نے قرآن پاک کی پڑھائی ایک ہی مدرسے سے شروع کی تھی۔ ہمارے محلے میں لڑکے اور لڑکیوں کا مدرسہ ایک ہی تھا اور پھر بالغ ہونے کے بعد بیٹھنے کی جگہ الگ الگ ہو جاتی تھی، اس لیے ابتدا میں ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے اور پھر ہم دونوں ہی الگ الگ ہو گئے، مگر ہم دونوں نے ایک ہی مدرسے سے حفظ کیا تھا۔ لڑکیوں کے بیٹھنے کی جگہ نیچے تھی اور لڑکے اوپر والی منزل پر جایا کرتے تھے۔ سائمہ سے ہماری محلے داری بھی تھی۔ سائمہ کی میری چھوٹی بہن سے دوستی بھی تھی۔ وہ دونوں ہم عمر تھیں، مدرسے میں تو ساتھ ہی بیٹھتی تھیں اور اس نسبت سے میں انکل منظور کو بھی پہچانتا تھا۔ میری بہن اکثر مجھے یہ کہہ کر چھیڑتی تھی کہ بڑے ہونے کے بعد وہ سائمہ کو میری دلہن بنائے گی۔ یہ سن کر میں فوراً انکار کر دیتا کیونکہ سائمہ کی شرارتوں سے تو سبھی بہت تنگ تھے، لیکن وہ اس قدر اچانک اس دنیا سے چلی جائے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے کافی عرصہ پہلے یہ محلہ چھوڑ دیا تھا۔ ہم نئی جگہ شفٹ ہوئے تو میری بہن کا سائمہ سے تعلق ختم ہو گیا، اس لیے اس کی موت کی خبر بھی شاید ہمیں نہ مل سکی۔ جیسے ہی مجھے انکل یاد آئے میں نے فوراً اپنی بہن کو فون کر کے سائمہ کی موت کی خبر سنائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ کتنی دیر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر وہ کہنے لگی، بھائی آپ انکل منظور کے گھر ضرور جائیے گا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا ہے کہ میں شام کو ہی ان کی طرف جاؤں گا۔ میں نے جلدی اپنے کام نپٹائے اور پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ محلے میں داخل ہی ہوا تھا کہ کچھ پرانے لوگ مجھے نظر آنے لگے۔ ہر کوئی مجھے پہچانتا تھا، سبھی میرا حال احوال پوچھنے لگے۔
میرا بچپن کا دوست فرید بھی مجھے پہچان کر میرے پاس آیا۔ اس سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں انکل منظور کے گھر جانے کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستگی سے میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ یہ اتنے سالوں بعد تجھے انکل منظور کا خیال کیسے آ گیا؟ کہیں تو بھی سائمہ کے بارے میں جاننے کے لیے تو نہیں آیا؟ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا اور کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہاں تو پورا محلہ ہی سائمہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سائمہ کی اچانک موت کیسے ہو گئی۔ سنا ہے اس کو کوئی غسل دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ غسل والی عورتوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تم بھی یہی پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی باتیں سمجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک مرحوم لڑکی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے سائمہ کی موت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ میں تو بس انکل سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے ساری بات گول مول کر دی تھی اور اپنے دوست سے اجازت لے کر انکل کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا پھر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوگا۔ آج کل مرنے والوں کے پیچھے اسی طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ بھلا کوئی بھی غسل دینے والی میت کو غسل دینے سے انکار کیوں کر سکتی ہے؟ مجھے دروازے پر دیکھ کر انکل بہت خوش ہوئے۔ ان کے اداس چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ مجھے لے کر اندر آئے۔ کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد وہ خود ہی سائمہ کے بارے میں بتانے لگے اور میں ان کی باتیں سن کر دھنگ رہ گیا۔ انکل نے بتایا کہ سائمہ نے اپنا حفظ بہت اچھی طرح مکمل کر لیا تھا اور پھر وہ گھر گھر جا کر لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے ہی اس نے دوسروں کے گھر جا کر لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کی تھی، لیکن پھر اچانک ہی جانے کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، بس گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا پھر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں سناٹا ہونے لگا اور اس بات کو میں نے بہت دفعہ محسوس کیا۔ کئی دفعہ سائمہ سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، تم بہت خاموش رہتی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تب وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں تھا اور باپ ہونے کی وجہ سے میں ہر بات کھل کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز میرے پاس عابد صاحب کا فون آیا، جن کی بیٹی کو سائمہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کئی دن ہو گئے ہیں سائمہ ہمارے گھر نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا سائمہ تو روز ہی بچیوں کو پڑھانے کے لیے پابندی سے ان کے گھر جاتی تھی۔ میں نے عابد صاحب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب دفتر سے گھر لوٹا تو سائمہ گھر پر ہی موجود تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چائے بنا کر میرے پاس آ گئیں۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، وہ پابندی سے سب کے گھر جاتی ہے یا نہیں؟ سائمہ نے مجھ سے جھوم کر کہنے لگی کہ وہ پابندی سے سب بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتی ہے، اور یہ سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے پھر باتوں باتوں میں عابد صاحب کی بیٹی کا بھی پوچھا، تب بھی اس نے کہا کہ اسے بھی روزانہ پڑھانے جاتی ہوں۔ مجھے اس بات کی تو ہرگز توقع نہیں تھی کہ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ بولے گی۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا کہ سائمہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا، جبکہ میں جان گیا تھا کہ وہ عابد صاحب کے گھر نہیں جا رہی۔ میں چاہتا تو اس سے سیدھے لفظوں میں پوچھ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، مگر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ اس کی ماں کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں نے ہی اس کی زندگی میں ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب عمر کے اس حصے میں آ کر وہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرے یا پھر اس کا اور میرا رشتہ خراب ہو۔ ویسے بھی سائمہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں میں تجسس اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر سائمہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے سائمہ پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات اس میں نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سائمہ محلے کے کسی بھی گھر میں نہیں گئی، بلکہ اس نے محلے کی حدود کو پار کر لیا تھا۔ میں نے سائمہ کو کبھی بھی دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ محلے کے گھروں تک ہی تعلیم دیتی آئی تھی، پھر اس وقت وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا، پھر میں نے دیکھا کہ کافی دور ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ میں باہر ہی رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا۔ یہاں پر تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ اس بنگلے سے نکلی اور واپس گھر آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ محلے کے کسی بھی بچے کو نہیں پڑھا رہی تھی، اور وہ وہاں کیوں گئی تھی میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں سائمہ سے صاف لفظوں میں بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ میری پیٹھ پیچھے آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ میں سائمہ کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی،
بابا آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی میں بچیوں کو پڑھانے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم محلے سے دور کسی بنگلے پر گئی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں نرم پڑ گیا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ کس کا گھر ہے؟ اور جانے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آہستگی سے کہنے لگی کہ وہ بنگلے کے کچھ بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہے اور وہاں سے اسے بہت اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کام کرنے سے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ کو بتاتی تو آپ انکار کر دیتے۔ آپ نے مجھے کبھی محلے سے دور جانے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ سائمہ کی بات سن کر میں ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ مجھے بتائے بغیر کوئی کام مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ سائمہ پر زیادہ روک ٹوک نہیں کی۔ اس کے بنگلے پر جانے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں اسے اتنی آزادی دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قید نہ کرے، یہاں پر اسے ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ مگر شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ہر بات پر اعتبار کیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سائمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی۔ وہ بخار میں تپنے لگی اور بستر پر پڑ گئی۔ وہ ایسی حالت میں بھی بچوں کو پڑھانے جانے کی ضد کرتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے گھر میں روک کر رکھا تھا۔ اس کی حالت دن بہ دن خراب ہونے لگی تھی اور پھر ایک دن اچانک اسے بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ دم توڑ گئی۔ اس کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بخار دماغ پر چڑھ گیا تھا، اس لیے جھٹکے لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ میرے لیے تو یہ صدمہ بہت تھا۔ بیوی کے بعد بیٹی بھی میرے جینے کی واحد سہارا تھی اور اب وہ بھی چلی گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ پر قیامت گزر رہی ہو، لیکن اس کے بعد مجھے اتنا بڑا صدمہ ملا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو سائمہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو سبھی لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ میں نے کچھ محلے کی خواتین سے کہہ کر اسے غسل دینے والی عورتوں کا انتظام کیا اور پھر جب غسل دینے والی عورت آئی اور سائمہ کو غسل دینا شروع کیا تو نہ جانے کیا ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیختی ہوئی باہر آئی اور بولی کہ سائمہ کو غسل نہیں دے سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دوسری عورت کا انتظام کروایا۔ محلے کی کچھ خواتین اس کے ساتھ شریک ہو گئیں اور سائمہ کو غسل دینے لگیں، لیکن وہ سب بھی چیختی ہوئی باہر آئیں اور مجھے کہا کہ سائمہ کی ٹانگوں پر بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب خواتین میرے گھر سے بھاگ گئیں۔ سب لوگوں نے میری بیٹی پر باتیں کرنا شروع کر دی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ میرا قلب خالی ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا تو میں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو غسل بھی خود دوں گا اور اس کی تدفین بھی اکیلے کروں گا۔ میں نے سائمہ کو بہت نازوں سے پالا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ آخری سفر بھی اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے کو تیار تھا۔ میں اس نیت سے اندر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک میری خالہ میرے گھر آ گئیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ حافظ قرآن اور بہت اللہ والی تھیں۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورۃ بقرہ پڑھی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئیں۔ پھر جب غسل دینے کے بعد وہ باہر آئیں تو جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی ہی حیران کن تھی۔ انہیں میری بیٹی کی ٹانگوں پر کوئی سانپ دکھائی نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ سائمہ کی گردن کے پاس ایک ایسا خاص نشان تھا جو قادیانی ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن یہ نشانی میری بیٹی کی گردن پر کیسے آیا تھا؟ میری بیٹی تو الحمدللہ مسلمان تھی، وہ حافظ قرآن تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ خالہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم پر ایسے نشان تھے جیسے اس پر کوئی ظلم کرتا رہا ہو۔ خالہ کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ خالہ کے غسل دینے کے بعد میں نے اکیلے ہی اس کی تدفین کا بندوبست کیا تھا۔ کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا اور سب مجھے بری نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ پریشانی کے وقت ہر کوئی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا اور میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا ورنہ میری مرحوم بیٹی کی عزت داغدار نہ ہو جائے گی، لیکن جب مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست کا سہارا لیا تھا۔ وہ پولیس والا تھا۔ میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے بڑے سے بنگلے والوں کے خلاف FIR درج کروا دی اور پھر کارروائی شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ سارے راز کھلتے چلے گئے اور پتہ چلا کہ پہلے ان لوگوں نے سائمہ کو لالچ دے کر اپنے گھر بلوایا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ سائمہ ان کے جھانسے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح اس کا میڈیکل کی تعلیم کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔
دراصل وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے گھر جا کر بچوں کو تعلیم دینے لگی، لیکن در حقیقت وہ سائمہ کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے میں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ سائمہ حافظ قرآن ہے اور وہ اسے اپنے عقیدے میں نہیں چلا سکتے، تو ایک دن ان کے بیٹے نے سائمہ کے ساتھ بند کمرے میں زیادتی کی اور پھر اسے بلیک میل کیا کہ وہ ان کے عقیدے میں شامل ہو جائے، ورنہ سارے زمانے میں بدنام کر کے اسے رسوا کیا جائے گا۔ بیچاری سائمہ جوان لڑکی تھی، وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، عزت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اوپر سے اسے میری طرف سے خوف تھا کہ کہیں اس کی بدنامی میری جان نہ لے لے، اس لیے وہ وہی سب کچھ کرتی گئی جیسا وہ لوگ چاہتے تھے۔ انہوں نے زبردستی اسے مرزائیوں کا کلمہ بھی پڑھایا اور اس کی گردن پر احمدی کا ایک خاص نشان بھی بنایا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اس لیے وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی اور شدید بخار میں مبتلا ہوگی۔ اس بخار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے میری گود میں دم توڑا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بیٹی مسلمان تھی اور اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے گئی تھی، کیونکہ وہ دل سے قادیانی نہیں ہوئی تھی، اس پر ظلم کر کے اسے قادیانی بنایا گیا تھا، مگر اس بات پر شاید دنیا والے کبھی یقین نہ کرتے، بس اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ میری بیٹی کے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں ان کا درد اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ کچھ کافروں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کی جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی، اور رہی محلے والوں کی بات تو انہوں نے بھی انکل کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ سب عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتے تھے، کوئی بھی سائمہ کی موت کی وجہ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے انکل کو تسلی دی تھی، کیونکہ اگر ان کا ایک ایک حرف سچا تھا تو میری نظر میں سائمہ ایک شہید تھی۔ انکل منظور نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور میری بیٹی کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی۔ میری حافظ قرآن بیٹی تو بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ میں کافی دیر انکل کو تسلی دیتا رہا اور پھر اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ کیوں آج کے دور میں مرزائی اتنے طاقتور ہو رہے ہیں، کیوں قادیانی کھلم کھلا ہم لوگوں پر وار کرنے لگتے ہیں؟ کیا ہمارا قانون کمزور پڑ چکا ہے؟ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔